वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हुकूमत के एक नए फ़ैसले का जिक्र करेंगे। एक नया सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसको जारी किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उसके अंदर जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी है उसको एक मुल्क गिर वफाकी फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया है। आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जो फ्रंटियर कंस्टेबुलरी है उसको वफाकी कंस्टेबुलरी में तब्दील करके उसको इख्तियारात दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान जो है वो बरकरार रखेगी। ये फ़ोर्स जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मुआवनत करेगी और सिक्योरिटी के और भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें काम देगी। वज़ारत कानून और इंसाफ की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। उसमें कहा गया कि जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी है वो वैसे तो सरहदी इलाकों में इब्तदाई तौर पर अमन व अमान कायम करेगी, वहाँ इलाकों की सलामती को यकीनी बनाएगी, अमन के लिए काम करेगी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ज़रूरत महसूस हुई जिसकी वजह से इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जा रहा है वो यही है कि जो हंगामी हालात हैं शहरों में, इसके साथ साथ जो जिसको कहते हैं कुदरती या नेशनल या नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे भी डील करने के लिए इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जा रहा है। सेनेट और पार्लियामेंट जो इस वक्त सेशन में नहीं है इसलिए ऑर्डिनेंस जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके बाद फिर होपफुली यही हम अज्यूम कर सकते हैं कि कानून साजी भी इस हवाले से की जाएगी। वज़ीर दाखिला मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया। उनके साथ जो कमांडांट हैं वो भी बैठे हुए थे FC के, उन्होंने भी बात की। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि अब तो इस फोर्स को मॉडर्नाइज़ करने की बात की जा रही है, बट ये ब्रिटिश इंडिया से डेट करती है और इस फोर्स को बनाया इसलिए गया था कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ ये इस्तेमाल की जाएगी, ख़ास तौर पे जो साबिक ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो बॉर्डर है हमारा खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ ये इस्तेमाल होती है। अब इसको शहरों में भी अब सब बताया जा रहा है। इसकी ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी है कि इसमें लोग भी अब इजाफा भी होगा नफरी में, एंड इट विल बी पोस्टेड ऑल ओवर द कंट्री। ये अब इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, एक IG पुलिस हैं, साबिक वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये हमें समझाएं ज़रा कि ये क्या आपके ख़्याल में हुकूमत को ज़रूरत महसूस हुई। ऑब्वियसली पुलिस भी मौजूद है, हर सूबे में पुलिस है, उसके अलावा फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी का एक बड़ा स्पेसिफिक रोल था, सरहदी इलाकों के हवाले से था। अब ये फेडरल पुलिस ही समझें हम इसको, क्योंकि ऑब्वियसली जो पुलिस होती है वो सूबों के नीचे काम करती है। अभी सेइंग कि अब वफाकी हुकूमत की ये एक अपनी पुलिस फोर्स होगी। आरफा, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कुछ ऑफिसर से बात की है, क्योंकि मैंने खुद भी FC में काम किया है, मैं मानजई, टांग और हयाताबाद में रहा हूँ 91 में। तो ये तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इन्होंने कोई स्टडी की है, कोई इनके पास एम्पीरिकल एविडेंस था। ये समझते थे कि आप फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को रीनेम कर दें फेडरल कॉन्स्टेबलरी, और मैं तो थोड़ा सा हैरान हूँ क्योंकि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय है। 1953 से ये कराची में है और लास्ट जो डिप्लॉयमेंट इन्होंने शुरू की है 1981 में ये इस्लामाबाद आई है, और अब इसको फेडरल कॉन्स्टेबलरी के नाम से ये इसको डिप्लॉय करेंगे, जिसमें कह रहे हैं कि हम काउंटर टेररिज्म और साथ में हम कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स, ये सारे काम तो ये करती रही है FC। और अब इससे क्या मकसद है ये तो यही खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने जितना मालूम किया है कि कोई ऐसी ख़ास स्टडी नहीं हुई, कोई ऐसा एम्पीरिकल एविडेंस नहीं देखा गया है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स, रिस्ट्रक्चरिंग और करेक्शंस होती रहती है और होना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि किसी बेस पे किया है कि नहीं किया है। अगर आप फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को फेडरल माफ करिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आपकी जो बात ये कि कोई एम्पिरिकल एविडेंस, पर सर पहले ये बताएं कि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप काम करते रहे हैं पुलिस में भी, क्या पहले कभी ऐसा कोई डिस्कशन आपको मालूम है होता रहा हो कि जी इस ऐसे करने से बड़ा
فائدہ ہو سکتا ہے؟ I mean like what is the logic behind it؟ کیا کوئی آپ کو یہ بتا سکا ہے کہ جی ہمیں ضرورت لوگوں کی زیادہ ہے، پولیس میں بھرتی کرنے کی بجائے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو استعمال کرے؟ I mean does anybody have any idea what the reasoning is here؟ امپیریکل ایویڈنس تو بعد میں آئے گا سر، پہلے سمجھ تو لیں کہ کوئی ان امپیریکل لاجک ہی کیا تھی اس کے پیچھے. I don't find any cogent reason at the moment کیونکہ فرنٹیئر کانسٹیبلری از بیسڈ پیورلی آن دا ٹرائبل سیٹ اپ. ان کی جتنی بھی پلاٹونز ہیں 17 ڈسٹرکٹس میں وہ ساری قومیت کی بیس پہ ہے. جب اسلام آباد بھی آتی ہے تو ایک خاص قوم آتی ہے. اس کو یہ کیسے فیڈرل کانسٹیبلری کریں گے، یہ ایک سوال ہوگا. دوسرا، جب یہ فیڈرل کانسٹیبلری کریں گے، از اٹ سم تھنگ لائک فیڈرل سیکورٹی فورس جیسے کہ ہم نے 70s میں دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، از اٹ سم تھنگ آف دیٹ سارٹ؟ بٹ آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ یہ تو ایک اسپیسیفک ریجن کے لیے تھی. میں تو شروع سے یہ اعتراض کرتا تھا کہ آپ اس کو کے پی کے باہر نہ بھیجیں کیونکہ سارے یہ کے پی کے لوگ ہیں اور وہیں افیکٹو ہوں گے. لیکن فار ایئرز اس کے پورے پاکستان میں اس کو ویسے ہی پھیلا دیا گیا. اب اس کا ایک قانونی جسے آپ کہیں کہ انہوں نے انیکٹمنٹ کر دی اس کی، دوسرا آرڈیننس کر دیا. بھائی اب اسمبلی میں لے کے آتے اس کو ڈیبیٹ کرتے، سینئر پولیس لیڈرشپ سے ڈیبیٹ کرتے، کوئی تھنک ٹینکس، کوئی ملٹی اسٹیک ہولڈرس کانفرنس کرتے، دین یو شوڈ ہیو کم ٹو دس کنکلوژن. صحیح. تو سر یہ بتائیں کہ جو ایٹ دا مومنٹ جو فرنٹیئر کانسٹیبولری تھی، اس کا جو اس کو ہیڈ پولیس آفیسرز ہی کرتے ہیں اف آئی ایم کریکٹ، تو یہ پولیس آفیسرز آتے ہیں پولیس فورس سے ہی، تو یہ کون فیصلے کرتا ہے اور وہ پھر کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا وہ کراچی میں بھی موجود ہیں، اسلام آباد بھی موجود ہیں، تو do they then coordinate with the police or with the army? How does it work? دیکھیں ہمارے دو قسم کی پولیسنگ دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے. ایک ہے لوکل پولیسنگ اور دوسری ہے نیشنل پولیسنگ. نیشنل پولیسنگ جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ایک ہی آئی جی ہوتا ہے، ایک ہی پولیس فورس ہوتی ہے. ہمارے یہاں 15 پولیس کے ادارے ہیں اور ایف سی جو ہے اٹس ون آف دی آرگنائزیشن. اور ساری پولیس جو ہے وہ آپ سمجھیں کمیونٹی پولیسنگ اور لا انفورسمنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. لیکن ان ایڈ وی ہیو فرنٹیئر کانسٹیبلری وچ از اے سول آرم فورس. اسی طرح پاکستان میں 17 اس وقت سول آرم فورسز ہیں جس میں ایف سی رینجرز اور باقی ساری وہ ہیں. اور جس طرح آپ نے سوال کیا، یہ 1912 میں بنی ہے اور اب تک 37 اس میں کمانڈنٹ لگ چکے ہیں. اور زیادہ تر شروع میں فوج سے آتے تھے، اب یہ پولیس سے آتے ہیں. اس وقت ریاض گاڑا صاحب اس کے کمانڈنٹ ہیں اور بڑی اچھی ان کی شہرت ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ وہ ہوں کہ اس پہ اگر کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی، کیونکہ میں ہمیشہ پالیسی پریکٹیشنر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سسٹین کریں آپ بجائے اس سے کہ نئے فلیگ شپ کوئی آپ پروجیکٹس بنائیں. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ایف سی تو پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ اس سے کوئی خاص کام کرانے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ کا پہلا والا سوال، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ ڈرائنگ روم ڈیسیجن ہے اور اچانک فیصلہ ہو گیا کیونکہ ہم بھی پولیس میں اور ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کے ایک اور سوال جو آپ نے بیچ میں کیا ہے، یہ کئی دفعہ کوشش کی گئی ہے، جیسے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ہے، اس پہ بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ اس کو انٹیریئر کے انڈر ہونا چاہیے یا کمیونیکیشن کے انڈر ہونا چاہیے. اس وقت منسٹری آف انٹیریئر کے اندر 6 پولیس فورسز کام کر رہی ہیں، جس میں ایف آئی اے ہے، نیشنل پولیس بیورو ہے، اسلام آباد پولیس ہے، اکیڈمی ہے. اس طرح 6 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. جو باقی پولیس کے ادارے ہیں وہ پروونشل سیٹ اپ کے اندر ہیں. سندھ پولیس سندھ چیف منسٹر کے انڈر ہے، جس طرح جی بی ہے، اے جے کے ہے. لیکن یہ ایف سی جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری، دس از ورکنگ انڈر منسٹری. اور میکینزم کیا ہے کہ منسٹری کو ریکویسٹ کرتے ہیں، منسٹری جو ہے پلاٹون وہاں ڈپلوائے کر دیتی ہے. یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پلاٹونس میں ڈپلوائے ہوتی ہے. ٹرائبل اس میں جو ہے وہ ٹرائبس مین اس میں، اسی لیے اس میں وفاداری بہت زیادہ ہے. یہ سب سے زیادہ افیکٹو فورس ہے پاکستان کی. جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ نہ صرف ایف سی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے قبائل کے لیے یا کیونکہ سارے ان کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہٹتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہادری بھی سمجھی جاتی ہے اور یہ مصلحت بھی ہے اس کے اندر. سو اٹس اے ویری ڈفرنٹ فورس. اور میں تو چاہتا کہ اس کو اور اچھا کرتے، لیکن یہ کہ اس کو ری نیم کر کے کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں. ہاں، میں تو آپ کی باتوں سے سر پھر یہ بھی سمجھی ہوں کہ پروبیبلی اگر اب یہ اس کو ایک نیشنل فورس بنائیں گے تو پھر تو اس میں یہ قبائلی ایلیمنٹ نکالنا پڑے گا نا. پتہ نہیں اگر کوئی اسپیشل ریکروٹمنٹ کر کے
یہ کئی اور کئی ڈپلوائے کریں گے، وہ شاید ایک پہلو بنے، کیونکہ ان کی کمپنیز ہیں، ان کے ونگز ہیں، ان کی ڈویژنس ہیں. لیکن اس وقت تو ایگزسٹنگ جو ہے وہ تو سارے ٹرائبس مین ہیں اور ٹرائبل فارمیشن ہے ان کی. یعنی کہ اگر کراچی میں بھی کوئی گیا ہوا ہے تو شاید کوئی بنگش گیا ہوا ہے، کوئی افریدی گیا ہوا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پولیسنگ ایک لوکل سبجیکٹ ہے، وہیں کے لوگوں کو آپ رکھیں تاکہ وہ کمیونٹی پولیسنگ کر سکے. دوسرا یہ ایک سول آرم فورس ہے، ان کے پاس ہیوی مشینری ہے. یہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ملٹرائزیشن کر رہے ہیں پولیسنگ میں. پولیسنگ تو ساری ٹرسٹ پہ چلتی ہے، کمیونٹی پولیسنگ پہ چلتی ہے، انفارمیشن پہ چلتی ہے، اسپیشل برانچ کا رول ہوتا ہے اور بڑا افیکٹو کام کرتی ہے اس حوالے سے. سر اگر یہاں سر if you allow me to be skeptical تو میں آپ سے کہوں کہ یہ تو شاید کاغذی باتیں ہیں کہ اس طرح پولیس چلتی ہے. جو ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے وہ غالباً ایسی چلتی نہیں ہے. خاص طور پہ اگر جو اب کچھ یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو جیسے ذکر بھی ہوا ہے کہ جو اربن چیلنجز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہری احتجاج کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ استعمال کی جائے گی تو پھر شاید کمیونٹی پولیسنگ کی ضرورت ہی نہ ہو، مقصد ہی کچھ اور ہو. جی، میں نے جو آپ کو چیزیں مینڈیٹ بتایا پولیس کا، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج پولیس وہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس کام نہیں کر رہی، آپ اس کو ٹرین کریں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اس کے خامیاں ڈھونڈیں، ان خامیوں کو دور کریں اور ٹھیک کریں. تو یہ بالکل خامیاں ان میں موجود ہے، لیکن بہت سے لوگ ان میں سے کام بھی کرتے ہیں. فرنٹیئر کانسٹیبلری ایک آرمڈ فورس ہے، وہ ویپن کیری کرتی ہے. اگر آپ نے اینٹی رائٹس بنانے تو آپ کو اینٹی رائٹس ونگز بنانے پڑیں گے، شاید ہو سکتا ہے کچھ ایگزسٹ کرتے ہوں. لیکن آپ اس پہ بھی حیران ہوں گے عارفہ کہ یہ گارڈ پہ ڈپلوائے ہوئے ہوتے ہیں، دو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، گن مین کے طور پہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں پروٹیسٹ کرتا رہا ہوں پاس میں کہ آپ ہمیشہ ان کو پلاٹون فارمیشنز میں کریں. اور ان کی جو آفیسرز ہیں وہ بھی بہت میرے خیال سے کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہوتی ہے تو وہ اس کو اوور ویلم کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اس کو 2 آدمی دے دو، اس کو 4 آدمی دے دو. حالانکہ ایف سی صرف موو کرتی ہے پلاٹونز میں، 43 لوگ اکٹھے جاتے ہیں اور تقریباً 32-33 کام کرنے والے ہوتے ہیں، باقی ان کو کیٹر کرتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی لاجسٹکس، ان کی میسنگز وغیرہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی، ویل بی رائٹ بیک.